السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ عمران واقف اردو لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم نظم سٹارٹ کریں گے۔ اسلامی مساوات مطلب برابری، مولانا الطاف حسین حالی کی یہ نظم اسلامی مساوات، جو مولانا الطاف حسین حالی کی ایک طویل نظم مسدس حالی سے لی گئی ہے، جسے مد و جزر اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف دیکھتے ہیں۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ 9 برس کی عمر میں والد انتقال کر گئے۔ والدہ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ بڑے بھائی خواجہ امداد حسین یوپی میں انسپکٹر تھے۔ حصول علم کے سلسلے میں حالی نے پہلے قرآن مجید حفظ کیا، پھر سید جعفر علی سے فارسی کے چند ابتدائی کتابیں اور حاجی ابراہیم انصاری سے صرف نحو پڑھی۔ یہ زمانہ حالی نے بڑا تنگ دستی میں گزارا۔ انہوں نے ابھی شرح مسلم ملا حسین سے پڑھنا شروع کیا تھا کہ خاندان والے آ تھمکے انہوں نے واپس پانی پت لے گئے۔ سید باقر علی کی صاحبزادی سیدہ اسلام النساء سے شادی ہو گئی۔ چھوٹی عمر میں گرہستی اخراجات کا بوجھ پڑا تو حالی بیوی کو اعتماد میں لے کر بنا بتائے رات کی تاریکی میں پیدل دلی پہنچے تھے، اور وہیں انہوں نے ابھی سلسلہ شروع کیا تھا، مدارس میں داخل ہوئے تھے، پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ خاندان والے واپس انہیں پانی پت لے گئے۔ 1856 میں انہیں ضلع حصار میں کلکٹر صاحب کے دفتر معمولی نوکری مل گئی۔ 1857 کے ہنگامے میں یہ ملازمت چھوڑ دی اور پانی پت آ گئے۔ اب انہیں کم و بیش 4 برس تک بے روزگار رہنا پڑا۔ اس عرصے میں انہوں نے مولوی عبد الرحمن، مولوی محب اللہ اور مولوی قلندر علی سے منطق، فلسفہ، احادیث کی کتابیں پڑھیں۔ دوبارہ روزگار کی فکر ہوئی تو دلی چلے گئے۔ وہاں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق استاد مقرر ہوئے۔ نواب شیفتہ کی وفات کے بعد لاہور آ گئے اور پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو لاہور میں انگریزی سے اردو تراجم کی اصلاح کرنے لگے، یعنی انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ کرنے لگے۔ یہاں حالی نے مختلف کتابوں کے اردو تراجم کیے اور مشاعروں کی بنیاد رکھی۔ لاہور میں مختلف مشاعرے کروائے۔ اس میں 4 مثنویاں برکھا رت، نشاط امید، مناظر رحم و انصاف اور حب الوطن پیش کیں۔ ایک عرصہ قیام کے بعد لاہور سے واپسی کا قصد کیا اور دلی چلے گئے۔ دلی میں حالی کی ملاقات سر سید سے ہوئی۔ ان کے کہنے پر انہوں نے مد و جزر اسلام لکھی، جسے مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نظم اتنی طویل ہے کہ اسے ایک الگ کتاب کے نام سے شائع کرنا پڑا۔ 1892 میں حالی نے اینگلو عربک اسکول سے ناطہ توڑ لیا اور باقی عمر کلیل و وظیفہ پر برس کی۔ آخری عمر میں کھانسی کی شکایت تھی۔ مرنے سے چند دن پہلے فالج کا حملہ ہوا، جس سے بولنے کی قوت جاتی رہی۔ دسمبر 1914 کو اسی حالت میں انتقال کر گئے۔ پانی پت بو علی قلندر کی درگاہ میں دفن ہوئے۔ ان کی مشہور جو کتب ہیں ان میں اصول فارسی، شواہد الاسلام، مجالس النساء، حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری وغیرہ موجود ہیں۔ اور یہ تھا شاعر کا مختصر تعارف۔ اب ہم دیکھتے ہیں نظم کا تعارف کہ اسلامی مساوات نظم مد و جزر اسلام سے لی گئی، جسے مسدس حالی کا نام دیا گیا، کیونکہ مولانا الطاف حسین حالی قوم کو اصلاح کی طرف، قوم کی اصلاح چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اصلاحی شاعری کی۔ سر سید کے کہنے پر یہ مسدس لکھی۔
جس میں اس کے تقریباً 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ مسلمانوں کا شاندار ماضی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کس طرح شان و شوکت کے ساتھ مسدس حالی کی یہ بات کر رہا ہوں مدّ اسلام کی، کہ مسلمانوں کا شاندار ماضی بیان کیا گیا۔ پھر دوسرے حصے میں مسلمانوں کا دور عروج ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح عروج پایا، مسلمانوں کا دورہ رہا۔ تیسرے حصے میں مسلمانوں کے لیے روشن مستقبل کی نوید سنائی گئی ہے۔ تو یہ تقریباً تیسرے حصے سے ماخذ ہے کہ مسلمانوں کا دور کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے، ان کے معاشی مسائل پر بات کی گئی ہے، مسلمانوں کا شاندار ماضی کیسا تھا، یہ ساری نظم میں موجود ہیں۔ تو اس نظم میں موجود 7 بند ہیں۔ اس نظم کے مسدس حالی سے یہ نظم لی گئی، اسے سلیبس میں شامل کرنے کے لیے اسلامی مساوات کا نام رکھا گیا۔ تو نظم دیکھتے ہیں۔ پہلا بند دیکھیے۔ جب کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتا ہے باقی نہ جوہر، کمال ان میں رہتا ہے باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی، نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ دفتر الٹنا، زوال آنا۔ دفتر آپ کو معلوم ہے یہاں جہاں کتابیں، جہاں معلومات کا ذخیرہ رکھا جاتا ہے، جہاں کسی چیز کا نظم و نسق چلانے کے لیے اس کے اصول و ضوابط مرتب کیے جاتے ہیں، وہ دفتر ہوتا ہے۔ اور دفتر کا الٹنا یعنی جب سارے کے سارے چیزیں ختم ہو جائیں، اس دفتر میں موجود فائلیں، اس دفتر میں موجود معلومات ختم ہو جائے، وہ دفتر کا دفتر ہی تباہ ہو جائے، تو پھر اس کو کسی قوم کے بارے میں، کسی ادارے کے بارے میں معلومات میسر نہیں ہوں گی، جس کے سبب وہ ادارہ تباہ حالی کا شکار ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب کسی قوم کا دفتر الٹتا ہے، جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر امیر لوگ، مسخ ہونا، خراب ہونا، تونگر بگڑ جانا، تونگر امیر لوگ، مال و دولت رکھنے والے لوگ، دولت مند لوگ۔ تو جب کسی قوم کا دفتر الٹتا ہے، جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اس کے امراء جو ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، وہ تباہ حالی کی طرف جاتے ہیں۔ کمال ان میں رہتا ہے باقی نہ جوہر، نہ ان میں کوئی کمال بچتا ہے، نہ ان میں کوئی جوہر، کوئی خوبی، کوئی ہنر باقی رہتا ہے، کوئی کمال باقی رہتا ہے، نہ عقل ان کی ہادی رہنمائی کرنے والا، ہدایت دینے والا، نہ عقل ان کی ہادی، نہ دین ان کا رہبر، نہ دین ان کی رہنمائی کرتا ہے، نہ عقل سے پھر وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں، نہ دنیا میں ذلت بیزتی اور نہ عزت کی پرواہ، نہ انہیں بیزتی کی نہ عزت کی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کسی چیز سے، نہ عقبہ میں دوزخ، عقبہ مطلب آخرت میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ، نہ انہیں آخرت میں جنت کی پرواہ ہوتی ہے، نہ انہیں دوزخ کی پرواہ ہوتی ہے۔ یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب محاورہ دیکھیں کہ جب کوئی قوم کسی قوم پر تباہی کا وقت آتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے امیر لوگ بگڑتے ہیں، ان میں کوئی خوبی یا ہنر باقی نہیں رہتا، وہ عقل سے کام لیتے ہیں اور نہ دین سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، وہ دنیا میں عزت اور ذلت کی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں، اور آخرت میں جنت دوزخ ان کے لیے بے معنی چیز بن جاتی ہے۔ 1857 کی جنگ کی ناکامی کے باعث برصغیر پر انگریز حکومت کر چکے تھے، انگریز مسلط ہو چکے تھے، تو مسلمانوں کو شعوری طور پر سیاسی اور سماجی سطح پر پیچھے دھکیلا گیا،
سیاسی سطح پر بھی سماجی سطح پر بھی تہذیب و تمدن کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی مسلمانوں کو انگریزوں نے ہندوؤں نے آگے نہیں آنے دیا، ہمیشہ ان کو پیچھے رکھا گیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان انگریزی سے نفرت کرتے تھے، انگریزی زبان سیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، تو سر سید نے مسلمانوں کو اس طرح راغب کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان انگریزی سیکھیں۔ جب تک ہم کسی دوسرے ملک یا کسی دوسرے ادارے کی زبان یا کسی دوسری قوم کی زبان سے واقفیت حاصل نہیں کریں گے، تب تک ہم ان سے لین دین یا اس سے تعلق بحال نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی لیے سر سید نے کوشش کی کہ مسلمان سب سے پہلے انگریزی سیکھیں، زبان سیکھیں، اور پھر اسی زبان کی مد نظر رکھتے ہوئے وہ انگریزوں کے برابری کر سکتے ہیں، انگریزوں کے آمنے سامنے بات کر سکتے ہیں۔ چونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، لہٰذا وہ ان کو ہر صورت میں پامال کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں ہندوؤں کو کچھ فرق نہیں پڑتا تھا کہ ہندو تو خود چاہتے تھے کہ مسلمان غلامی کا شکار ہو، کیونکہ مسلمانوں کا اتنا تابناک ماضی ہے، اتنا زبردست ماضی موجود ہے کہ مسلمانوں نے عرصہ دراز کئی صدیاں جو ہندوستان پر حکومت کی تھی، ان کے لیے صرف آقا تبدیل ہوئے۔ اب انگریزوں کے لیے صرف مسلمانوں کی حکومت چھن جانے کے بعد جو ہندو تھے ان کے لیے تو صرف آقا ہی تبدیل ہوئے، ان کے لیے تو صرف حکمران تبدیل ہوئے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا چاہے وہ انگریز حکومت کریں۔ وہ تو مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے، وہ تو ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے یہ جو ان کی حکومت ہے وہ چھن جائیں اور مسلمان ہمیشہ کے لیے غلام قوم بن کے رہ جائے۔ بس انگریزوں نے پھر مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لیں، انہیں کھانے پینے سے محتاج کر دیا، ان کے لیے روٹی بھی تنگ کر دی، ان کا جو کھانے پینے کا جو زمینیں تھیں وہ چھین لی، ان سے رزق اناج ساری چیزیں ان سے چھین لی، ان پر سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے، کیونکہ مسلمان انگریزی زبان سیکھنے کے حق میں نہیں تھے، علم حاصل کرنے کے حق میں نہیں تھے، وہ صرف مدارس کی تعلیم یا جو احادیث کی یا قرآن کی تربیت صرف چاہتے تھے اور اپنے بچوں کو انگریزی زبان سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ تو اس سلسلے میں بھی اب جب علم حاصل نہیں کریں گے، کسی دوسری قوم کی زبان نہیں سیکھیں گے، اس کے مد مقابل وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اس کے برابری کی بات نہیں کر سکتے، تو اس حوالے سے بھی مسلمان پیچھے رہ گئے۔ اسی وجہ سے انہیں بھی ملازمت نہیں ملتی تھی، انہیں ملازمت سے دور رکھا گیا۔ دراصل وہ مسلمانوں کو سیاسی، سماجی اور تعلیمی حالات سے اس قدر پست کر دینا چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں۔ دیگر مسلمان رہنماؤں کی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مولانا الطاف حسین حالی کا کردار بھی بڑا اہم ہے۔ انہوں نے مسدس حالی ایک طویل نظم لکھ کر مسلمانوں کا شاندار ماضی یاد دلایا، ان کے زوال کے اسباب واضح کر کے انہیں ان کی خامیاں دور کرنے کی فکر عطا کی، تاکہ نوجوان نسل اپنے تابناک ماضی کے احساس سے لبریز ہو کر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں۔ مدّوجر اسلام کے زیر نظر بند میں جو اسلامی مساوات کا پہلا بند ہم نے دیکھے کہ کسی قوم کے زوال کا سبب اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دولت مند امیر طبقہ جو زوال پذیر ہوتا ہے وہ ان میں جب مسخ ہو جائے، وہ خراب ہو جائیں، تو پھر وہ قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کے مطابق اس طبقے کے لوگ اکثر دولت کے باعث اخلاقی قدروں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ضرورت مندوں محتاجوں کے کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، روپے پیسے کی کثرت انہیں اندھا کر دیتی ہے۔ حوالے کا شعر دیکھیے کہ عقبہ کی باز پرس کا جاتا رہا خیال، عقبہ کی باز پرس کا جاتا رہا خیال، دنیا کی لذتوں میں طبیعت بہل گئی۔ انہوں نے اپنا مقام و مرتبہ جو دنیا میں انہوں نے حاصل کیا، انہیں آخرت کا کوئی خیال باقی نہیں رہا کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو انہوں نے دولت کو ہی اپنا سرمایہ حیات سمجھا اور آخرت کا انہیں کوئی فکر نہیں۔ جبکہ اونچے طبقے کے لوگ بگڑ جائیں تو ان کے اثرات رفتہ رفتہ نیچے آنے لگتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی نچلے طبقے کے لوگ بری عادات میں ملوث ہو جاتے ہیں، یوں پورا معاشرہ تباہی کی نظر ہو جاتا ہے۔
علم عقل کا دوسرا نام ہے، اور یہ نہ ہو تو انسان حیوانوں سے بھی برتر ہو جاتا ہے۔ علم ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ علم ہی کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اپنا نائب مقرر کیا، خلیفہ بنا کر بھیجا۔ جب کہ قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو اس کے امیر علم اور عقل سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ مذہب سے انہیں سروکار نہیں رہتا، خدا خوفی نام کی ان کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اور وہ دین سے رہنمائی کے خواہاں ہوتے ہیں، اور نہ عقل ان کو ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ ان کے نزدیک صدقہ و خیرات، دنیاوی فلاح بہبود کے لیے روپیہ خرچ کرنا بیوقوفی کے زمرے میں آتا ہے، اور دولت ہی سے وہ عزت اور ذلت کا پیمانہ وہ رکھتے ہیں، متوازن سمجھتے ہیں کہ اگر دولت ہو تو عزت ہے، اگر دولت نہ ہو تو پھر ذلت ہے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کے خیالات کا تجزیہ کیا جائے تو اس پر مبنی ہے کہ کسی قوم کی تباہی بربادی میں واقعتاً جتنا ہاتھ امیر طبقے کا ہوتا ہے اتنا کسی اور طبقے کا نہیں ہوتا۔ بربادی ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ درخت سوکھنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اوپر والا حصہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ متعلقہ درخت اپنی خوراک جڑوں سے کشید کرتا ہے، لیکن بہترین خوراک باوجود جب وہ اپنا وجود کا تحفظ کرنے اور سخت سست زمانہ کا مقابلہ کرنے کا اہل نہیں رہتا تو اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ درخت پیلا ہونے کے سبب اس کے جو پتے ہیں وہ گرنے کے بعد یہ کھوکھلا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے گر جاتا ہے۔ تو آج ہم نے شاعر کا تعارف، ناظم کا تعارف اور پہلا بند پڑھا۔ تو اگلے لیکچر میں ہم دوسرے بند کو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔